تو اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ صفات کیا ہے؟ کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا۔ مثلا پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، الخالق ہے نا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے نا، روزی دینے والا۔ تو یہ کام جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا، پیدا کرنا، روزی دینا۔ اس طریقے سے علم غیب کا رکھنا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، کسی بندوں کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود لوگ اس میں شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ جو کسی کو اگر بچے نہیں ہو رہا ہے، کسی کو بچہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی 2-3 سال 4 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہا ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں ہوتا، پھر مزاروں میں جاتے ہیں، مزار والے سے مانگتے ہیں، فلاں بابا مجھے اولاد دے دو، بیٹا دے دو یا بیٹی دے دو۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بولتے ہیں نا مزار پہ جا کے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے نا۔ بیٹا دینا یا اولاد دینا یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کا کام جو خاص اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سمجھنا، یہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں شرک کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں اللہ کے افعال میں اور اللہ کے صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے روزی پانا اللہ سے ہے۔ اگر آپ کو روزی چاہیے اللہ سے مانگیے، نہ کہ مزار والے سے۔ اور بیٹا ہونا، بچے ہونے بھی روزی ہے۔ انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے کھانے پینے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے ہو۔ انسان کو جو بھی ضرورت ہے وہ روزی ہے، رزق ہے۔ تو رزق مانگنا کس سے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اچھا، وہ ہمارے بریلوی بھائی جو لوگ مانگتے ہیں قبروں میں جا کے، وہ کہتے ہیں اگر مانگنا شرک ہے تو پھر تم اپنی بیوی سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ کیا بولتے ہیں؟ تو اپنی بیوی سے کھانا مانگتے ہو، پانی مانگتے ہو، یہ مانگنا شرک نہیں ہے؟ میرے بھائی، یہ مانگنا تو وہ قادر ہے اس پر، یہ اس پر قادر ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے تو آپ اس پہ قادر ہے، دے سکتے ہیں۔ تو یہ مانگنا شرک نہیں ہے، ایک ضرورت ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ ہیلپ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز مانگنا جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسا اولاد مانگنا، روزی مانگنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مانگنا شرک ہے۔ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف کسی اور کو نہیں دیا، وہ صرف اللہ سے مانگنا۔ اس طریقے سے اللہ کے صفات میں، جیسے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، غیب کا جاننا، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں، کوئی چیز دیکھ کر کے، آثار دیکھ کر کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بارش، بادل کو دیکھ کر کے یہ گمان کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے فلاں جگہ پر، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اتنی بارش ہوگی، وہ غلط ہے، کیونکہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے دفعہ میں نے دیکھا ہے، جو کلائمیٹ ہے نا، موبائل میں ہوتا ہے نا کہ اتنی بارش ہونے والی ہے، اور اس دن دیکھو تو اتنی بارش نہیں ہوئی۔ میں نے کتنے بار غور کیا کہ جتنے لکھتے ہیں اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اندازے سے لکھتے ہیں، اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش کو برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، بارش کو اللہ برساتا ہے۔ اور فرمایا اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کیا ہے کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہے، آج کل تو وہ الٹراسونوگرافی کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ بچہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، اچھا انسان بنے گا یا برا بنے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو معلوم کر لیا پہلے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، تو اس کی بنا پر اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بدبخت ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ تو اس کے رزق کتنا ہے وہ بھی اللہ بتا دیتا ہے، اس کی موت کب آئے گی وہ اللہ بتا دیتا ہے، تو وہ
ماں کے پیٹ میں فرشتہ لکھ دیتے ہیں اس کی تقدیر کو. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی کو نہیں دیا, فرشتوں کو بھی نہیں دیا, ورنہ فرشتے پوچھتے نہیں ہیں. اگر فرشتوں کو علم غیب ہوتا تو فرشتے پوچھتے نہیں اللہ سے, اللہ ان کی عمر کیا ہوگی بتائیے, یہ کتنے رزق پائے گا بتائیے, نہیں پوچھتے. ان کے پاس بھی علم نہیں ہے جب تک اللہ نہ بتائے. اس طریقے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا, خود سے نہیں جانتے تھے جب تک کہ اللہ نہ بتائے. لیکن ہمارے بریلوی حضرت کہتے ہیں کہ وہ خود کا علم غیب ہے, وہ دنیا کے ہر کونے کو دیکھ رہے ہیں, قبر میں لیٹے لیٹے دنیا کے ہر کونے کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے, اللہ کے لیے خاص ہے, اس کو دوسروں کو دینا, دوسرے کے لیے سمجھنا, یہ شرک ہے. اور شرک کرتے ہوئے انسان اگر مرے گا, توبہ نہیں کیا, اگر توبہ کرے گا اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو کیا ہوگا اس کا حال؟ کوئی آدمی شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا, توبہ نہیں کیا اس نے, اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو کتنی خطرناک بات ہے, کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر اس نے شرک کرتا ہوا مرا تو. اگرچہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, سب کچھ کرتا, لیکن یہ شرک, یہ جو میں نے بتایا ابھی, یہ شرک کر کے اگر انسان مرتا ہے, خلاص اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ, اس کا حج, زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں, اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا. تو ہمیں اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے خبر کر دی قرآن میں کہ دیکھو بندو, یہ چیز یہ میرے لیے خاص ہے, اگر تم اس میں میرے ساتھ شریک کرو گے کسی دوسروں کو تو پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو بندو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے گا. یعنی معاف نہیں کرے گا کب؟ یعنی مر گیا تب. اگر زندگی میں معافی چاہتا ہے, معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن معافی نہیں مانگی زندگی میں اور مر گیا, خلاص اللہ تعالیٰ اب اس کو معاف نہیں کرے گا. ہمیشہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ومأواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کہنا ہے. ہم خود بھی بچیں ان چیزوں سے, ان شرک سے, اور دوسروں کو بھی ہم بتائیں کہ بھائی یہ شرک ہے. کوئی اللہ کا جز قرار دے, اللہ اپنا نور سے بنائے بتائے, تو اس کو بتائیے کہ بھائی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے حکم سے بنایا, اپنے جسم سے نہیں, اپنے نور سے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیسے بناتا ہے. انسان, پہلا انسان کون ہے ہمارے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اس کے بعد جو دوسرا انسان ہے وہ کون ہے؟ حوا, جو ان کی بیوی, اللہ نے ان کی بیوی بنایا, ان کو کس چیز سے بنایا؟ بائیں طرف کی پچھلی کی ہڈی سے, یعنی مٹی سے بھی نہیں بنایا. اللہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ مٹی کا اگر محتاج ہوتا کہ انسان کو مٹی ہی سے بنا سکتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں, تو اللہ تعالیٰ حوا کو بھی مٹی سے بناتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے نہیں بنایا, اور اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کا محتاج تھے نہیں, وہ تو کسی چیز کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہو جا, صرف انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہو جا, تو سو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح قادر ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح قادر ہے کہ کسی چیز کو بتائے ہو جا تو بس فوراً ہو جائے. لیکن اللہ کی مشیت ہے, اللہ چاہتا ہے کہ اس چیز سے یہ بناؤ, اس چیز سے یہ بناؤ, اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے انسان کو, پہلا انسان کو مٹی سے بنایا, دوسرے انسان کو ہڈی سے بنایا, انہی کے جسم کی ہڈی سے, اور اس کے بعد جو انسان ہے وہ کس چیز سے بنایا؟ جو آدم کی اولاد ہے. آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا, من نطفہ. نطفہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, جو مرد, جو باپ جو ہے ماں کے پیٹ میں نطفہ ڈالتا ہے, اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. منی سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا ہے, اور قیامت تک یہی سلسلہ ہے. لیکن اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا بغیر نطفے کے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ماں کے پیٹ میں، لیکن نطفہ کے بغیر، صرف اللہ نے حکم دیا بچہ تیار ہو جاؤ تو تیار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نطفہ کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہتا ہے ایسا ہو تو ایسا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا مریم علیہ السلام، مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے اور نہ وہ کسی مرد سے ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک معجزہ دکھاؤں دنیا والوں کو، تو اللہ نے دکھا دیا کہ ایک کنواری عورت کے پیٹ میں اللہ نے بچہ پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز میں۔